اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 137 یعنی 137 ہے۔ اب ہمارا آج کا موضوع روزانہ کے موضوعات سے ذرا مختلف ہے، اور یہ ہے تاج محل اور دنیا کا 7واں عجوبہ۔ میں اس سے پہلے ہی بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 7 پرانے عجائبات عالم مشہور تھے، ان میں سے تقریباً سب نابود ہو چکے ہیں، دنیا میں موجود نہیں ہیں، صرف ایک اہرام مصر باقی ہے۔ تو اہرام کو اگر ہم پرانے اس میں شامل کریں تو وہ 7 عجائبات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد نئے دور کے جو عجائبات ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے، ان میں تاج محل بھی شامل ہے۔ اب پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عجائبات عالم ہیں، ان کے صرف نام بتا دیتا ہوں، تفصیل کسی اور وقت پر رکھتے ہیں ہم اس کو۔ تو ایک تو ہے دیوار چین، مشہور ہے، کتنی چوڑی دیوار ہے اور کتنی بڑی ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پہ تاج محل، تیسرا ہے پیٹرا کی عمارتیں، پھر ہے کوزیم، یہ اٹلی کی ایک بڑی عمارت ہے اور جس کو عجائبات عالم میں شمار کرتے ہیں، اور لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر ایک چیز ہے چیچن اٹزا، یہ بھی ایک یادگار جگہ ہے۔ پھر ایک ہے ماچو پیچو، یہ ایک شہر ہے، اس کو انکا بھی کہتے ہیں۔ پھر آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں مجسمہ مسیح کا، یہ بھی ایک یادگار ہے اور برازیل میں ہے یہ موجود۔ تو ان 7 عجائبات میں جو نئے دور کے ہیں، اہرام مصر چونکہ ابھی تک شامل ہے، اس لیے موجود ہے، اس لیے لوگ 7 عجائبات کے بعد تاج محل کو 8واں عجوبہ قرار دیتے ہیں، لیکن وہ پرانے دور کا ہو گیا، اس لیے اس کو ہم تاج محل کو 7واں یا 7 عجائبات ہی میں شمار کریں گے۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی علامتیں ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ تاج محل ایک بدقسمت عمارت ہے اس میں سے کہ جو ہندو انتہا پسندوں کی نفرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ بھارت کی حکومتوں نے تاج محل کے آس پاس بڑے کارخانے اور فیکٹریاں جس سے دھواں اٹھتا ہے وہ بنا رکھی ہیں تاکہ تاج محل کو نقصان پہنچے، جبکہ پوری دنیا کے ماہرین، آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاج محل جیسی خوبصورت عمارت دنیا میں ہے نہیں، اس کو محفوظ رہنا چاہیے، اس کا سفید سنگ مرمر خراب ہوتا جا رہا دھوئیں کی وجہ سے۔ لاہور کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ حکومتوں پر زور دیتی ہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے کہ آپ تاج محل کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ ایک محض عمارت نہیں ہے، اس کی جو خوبیاں میں بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں حسن اور محبت کی بہترین علامت ہے، شاہکار ہے یہ اس کا، انسان سے محبت کا۔ اور بھارت کے جو انتہا پسند ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے شاہکار موجود ہوں تو امن و سلامتی کی فضا قائم رہے گی، اور مسلمانوں کا لوگ جو ہیں وہ اس کی واہ واہ کریں گے کہ صاحب مسلمانوں نے ایسی شاندار عمارت تعمیر کی۔ تو مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے تاج محل سے نفرت ہے۔ لیکن ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ لوگ جو اشتراکی نظریات کے حامل رہے، جنہیں ہم کمیونسٹ یا سوشلسٹ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ انتہا پسندوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے تاج محل۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا عمارت ہے، بڑا شعر وہ ایک اشتراکی شاعر نے کہا ہے کہ ایک شہنشاہ نے اپنی دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا
اڑایا ہے مذاق۔ یہاں بہت بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں سے گزارش نہایت ادب کے ساتھ کہ یہ محبت لفظ نہیں ہے، محبت ہے، زبر کے ساتھ ہے، اس کو بھی ذرا ٹھیک کر لیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، چاہے انتہا پسند ہندو ہوں، اشتراکی ہوں، یا نام نہاد ترقی پسند ہوں، انہیں کوئی نفیس و نازک چیز پسند بھی نہیں آتی، بے ڈول بے ڈھب قسم کی چیزیں۔ آپ دیکھ لیجیے جتنے اشتراکیوں نے اگر آرٹ میں کوئی چیزیں بنائی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بالکل عجوبے ہیں دنیا کے، اس میں کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی بقول شاعر کے میں تو سمجھا تو انناس وہ عورت نکلی، اس طرح کی ان کی تصویریں ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کبوتر ہے، انسان ہے، شیر ہے، کیا چیز ہے۔ اور اس طرح کی جو اور شاعری بھی اکثر اسی طرح کی رہی ان کی، بعد میں کچھ عقل آئی کہ یہ نہیں چلے گی تو پرانی جو شاعری ہے اسی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جتنی ابتذال اور پستی کی علامتیں ہیں، اس کی شکلیں ہیں، وہ ان لوگوں کو پسند ہیں۔ اگر ہندو ہماری برادری برا نہ مانے تو میں عرض کروں کہ ان کے یہاں جو اتنے سادھو پنڈت جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیجیے، ریت اور مٹی اپنے اوپر ملتے ہیں، عجب سے شکلیں، بال الجھے ہوئے اور ننگ دھڑنگ، یہ انسان کا کوئی اچھا نمونہ نہیں ہے یہ۔ تو یہ لوگ تاج محل کو ناپسند بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ خوبصورت چیز کیسے پسند آ سکتی ہے بدصورت لوگوں کو، جبکہ یہ انسانی تخیل اور ہنرمندی کا شاہکار ہے۔ یہ میں نے تو نہیں دیکھا، بڑی خواہش ہے میری، لیکن اب تو عمر نہیں رہی اتنی، تو بڑا دل چاہتا ہے کہ بھارت اگر کبھی جانا ہو تو دہلی کے کا قلعہ اور تاریخی وہاں کی جو مسجد ہے وہ دیکھی جائے۔ تو خیر، میں نے بتایا کہ ایک شاعر نے کس طرح اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے اور تاج محل کی برائیاں کی، اور کہا کہ دولت کی وجہ سے شہنشاہ نے، ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ دولت ہمارے یہاں کے جو دولت مند ہیں، حکمران اور مقتدر طبقے، سرمایہ دار، وڈیرے، جاگیردار، وہ غریبوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ غریبوں کے لیے ان کی جیب سے نکلے۔ اور یہ شہنشاہ جس نے یہ عمارت بنائی، عمارت بنانے میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا، اس کی تفصیل میں بتاؤں گا آگے، تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ دولت لٹانے کا کام نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو روزگار بھی ملا اور اس دنیا کو ایک حسین شاہکار ملا۔ تو یہ ہمارے جو اشتراکی نظریے کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، ان کو اگر یہ پیسہ شہنشاہ کے دور میں ہوتے تو وہ کہتے کہ صاحب آپ جو ہیں یہ پیسہ اس پہ کیوں لگا رہے ہیں، بادشاہوں کو تو ہے طاؤس و رباب، شراب و شباب، کباب، یہ ہیں ان کے تو مشغلے، اور آپ کہاں کے چکر میں پڑے ہیں۔ اور چلیے آپ ان سے تھوڑا سا اگر بچائیں تو ہمیں دے دیں بھائی، ہم اپنے شراب کے اور اپنے نشے کی جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں وہ ان سے حاصل کریں گے، تو وہ ان کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی۔ ایک شہنشاہ نے اگر اپنی دولت کا سہارا لے کر ایک خوبصورت چیز بنا دی اور یادگار ہے، اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسے خراب حالات ہو کہ اس کو تباہ کیا جائے، تو یہ ایک چیز ہے جو قائم و دائم رہنے والی ہے، اور جس کے لیے دنیا کے تمام ماہرین جو ہے آثار قدیمہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حفاظت، وہ ہوتے تو کہتے جی ہمیں دے دیں، نذرانے دے دیں، بھتے دے دیں ہمیں، تاکہ ہم، چونکہ ہم روسی نظریے کے قائل ہیں اور روس کی مشہور وڈ کا شراب ہے، تو وہ اس شراب سے ہم مزے کریں گے اور اس کے بعد عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ ان میں سے کسی ایک اشتراکی نے روس سے یا اشتراکیوں سے پیسے لیتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پیسے شراب پیتے ہوئے یا ان کے عیش و طرب کی محفلوں میں جا کر مزے اڑاتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہا ان سے، اپنے سرپرستوں سے، کہ صاحب یہاں لوٹانے کے بجائے ہمیں دے دیجیے پیسے، ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں غریبوں کی بستیاں ہیں، وہاں ان کے تعلیم پر، ان کی خوراک پر، ان کی صحت پر ہم خرچ کریں گے۔ کبھی ان سے نہیں نکلا کہ ہم ان پر خرچ کریں، غریبوں پر، اور ایک بادشاہ غریبوں پر ہی خرچ کر رہا ہے اور ایک چیز بنا رہا ہے یادگار، اس پر ان کو اعتراض ہے۔ اب میں یہاں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو تھا شاہجہاں، جس نے اپنی بیوی
جس کا نام تھا ارجمند بانو، اور بعد میں اس کا لقب ہوا ممتاز محل، اور خود شاہجہاں کا اصل نام خرم تھا۔ تو اس نے اچھا اس کی بیوی جو تھی ممتاز محل، یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ خاتون اول پاکستان کی، بھارت کی خاتون اول، فلاں کی خاتون۔ کیا کرتی ہیں خواتین اول سوائے اس کے کہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور اپنے شوہروں کو غلط ترغیبات دیں، ان کو صحیح راستے پر نہ چلنے دیں۔ یہ جو تھی خاتون ممتاز محل، جس کا لقب قرار پایا تھا، یہ اپنے شوہر کی تو وفادار تھی، بہت خوبصورت بھی تھی یہ، لیکن اتنی فراغ دل تھی، شاہی خزانے کو غریبوں پر لٹاتی تھی، بہت خرچ کرتی تھی غریبوں پر، جتنے مظلوم و نادار لوگ ہوتے تھے، خاص طور سے یتیم اور بیوائیں، ان کا تو سمجھ لیجیے کہ ان کی آخری پناہ گاہ جو تھی یہ ممتاز محل تھی، وہ ان کو رکھتی تھی، ان پر خرچ کرتی تھی۔ تو یہ وہ لوگ شہنشاہ کہیں آپ انہیں، کچھ خرابیاں بھی، بہت خرابیاں بھی ہوں گی ان میں، لیکن وہ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ اپنی ذات پر خرچ کریں صرف، بلکہ وہ عوام کو بھی خوشحال رکھتے تھے۔ تو وہ جو تھی ممتاز محل جو تھی، وہ زکوٰۃ و خیرات بہت بڑے پیمانے پر غریبوں پر خرچ کرتی تھی۔ بادشاہ کا اس کا بڑا اچھا تعلق بھی تھا، اور بادشاہ کو اسی لیے اس سے محبت بھی تھی کہ اس کی بہت وفادار تھی وہ، تو وہ بڑی رقم خرچ کرتی تھی غریبوں پر۔ تو اس کا انتقال ہوا سن 1630 عیسوی میں، ہم 2021 عیسوی میں رہ رہے ہیں، تو 1630 عیسوی میں انتقال ہوا تھا اس کا، تو کم و بیش 450 سال کا وقت گزر چکا اس کے انتقال کے بعد، لیکن اس تاج محل کی وجہ سے اس کا نام پہچانا جاتا ہے، آج تک تاریخ میں مشہور ہے وہ، کہ اس نے بادشاہ کی خدمت کی، اس سے وفاداری کی، تو بادشاہ نے اس کے انتقال کے بعد اس کی یادگار کے طور پر شاہکار تخلیق کیا، جسے ہم تاج محل کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو میں اگلی نشست میں بھی جاری رکھوں گا، اور کچھ مزید معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے آخر میں پھر وہی درخواست کہ آپ میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔